میرے گھر میں صرف میری ماں ہی تھی جسے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ ماں بیٹے کا رشتہ ایسا تھا کہ لوگ ہمارے رشتے کی مثالیں دیتے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جب ہمارے اس رشتے میں جب اچانک کوئی تیسرا فرد آئے گا تو ہمارا رشتہ بری طرح متاثر ہوگا۔ اور وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی تھی۔ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، وہیں سے وہ مجھے اچھی لگنے لگی، اور پھر جب کالج ختم ہوا میری نوکری لگ گئی تو میں نے امی سے کہا کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ماریا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ وقت پہ ہی میں نے سب کچھ کر لیا، یعنی کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، میری نوکری بھی لگ گئی، اور اب اپنی پسند کی لڑکی کے گھر رشتہ بھیج رہا تھا۔ پر جب میں نے امی سے کہا کہ رشتہ لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، تمہارے لیے اپنی بہن کی بیٹی مومنہ کو پسند کر رکھا تھا۔ مجھے مومنہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بالکل اللہ میاں کی گائے تھی۔ وہ ایک نارمل سی لڑکی تھی۔ اس نے بس میٹرک کیا ہوا تھا، لیکن قرآن حفظ کیا ہوا تھا، حافظہ تھی۔ بچوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھاتی تھی، کھانا اچھا بناتی، گھر اچھا سنبھالتی تھی۔ امی کو وہ اچھی لگتی ہوگی کیونکہ امی کو اپنی بہو میں یہی ساری خوبیاں چاہیے تھیں، لیکن مجھے صرف ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو گھر سنبھالے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے کام کریں اور وہ مجھے کاروباری مشورے دے سکے اور ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو آگے لے کے جائیں۔ ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو صرف گھر کو ہی سنبھال سکے۔ اسی لیے میں نے امی سے بڑے ہی پیار اور احترام سے کہا کہ امی، مجھے صالحہ بالکل اچھی نہیں لگتی، اس میں مجھے اپنی ہونے والی بیوی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ حسنہ کے گھر رشتہ لے جائیں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی کو یہ بات بری لگی، لیکن وہ تو ماں تھی۔ اس نے کہا کہ جو تیری خوشی ہے بیٹا وہی میری خوشی ہے، تو فکر نہیں کر، ہم جلد ہی وہاں رشتہ لے کر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی شکل سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے، حرکتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی شکل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت چالاک لگ رہا ہے، جبکہ ہم اس کو پہلی دفعہ مل رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہماری شخصیت کا عکس ہمارے چہروں پہ نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ شکل سے بہت معصوم لگتے ہیں اور واقعی معصوم ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکل سے تو معصوم لگتے ہیں لیکن معصوم ہوتے نہیں ہیں۔ اسی لیے یوں شکل سے کسی کو جج کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تجربہ چاہیے، جو میری ماں کے پاس تھا۔ جب انہوں نے ماریا کو دیکھا تو وہ پہلی نظر میں ہی سمجھ گئی کہ یہ عام لڑکی نہیں ہے، یہ ایک ضدی لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کو تگنی کا ناچ نچا کے بیٹھی ہے۔ جب پاس آ کر بیٹھی تو اس کی ماں سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اس کے دوپٹے پہ غلطی سے پاؤں رکھ دیا تو اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا اور تھوڑا سا پھٹ بھی گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی، دیکھ کے تو چلا کرے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اچانک سے غصے سے بولی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں تو پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میری ماں نے شاید اسے اس کی اسی وجہ کی بات سے اسے جج کر لیا اور واپس آ کے کہا کہ میں اس کے ساتھ تیری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ جو لڑکی سب کے سامنے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بول سکتی ہے، وہ کل کو تیرے ساتھ کیا کرے گی اور میرے ساتھ کیا کرے گی؟ لیکن امی، مجھے وہ پسند ہے، کیونکہ بات میری ہونے والی بیوی کی تھی، اور انسان کی ہمسفر اس کی دکھتی رگ ہوتی ہے، اور میں تو اس کو کب سے اپنی ہمسفر مان چکا تھا۔ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ امی، اب آپ بھی تو روایتی ماں کی طرح سوچ رہی ہیں کہ چالاک لڑکی لے کے آؤں گی تو بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لے گی۔ امی، کیا ہو گیا؟ میں تو اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے تیری قسم ہے کہ میں نے ایک پل کو بھی ایسا نہیں سوچا، اور بات صرف میری اپنی نہیں ہے۔ ماں کبھی خود غرض نہیں ہوتی۔ بات تیری ہے، وہ کل کو تجھے ذلیل کرے گی، تنگ کرے گی، تجھے پھر ٹینشن میں دیکھ کے مجھے ہی مسئلہ ہوگا نا۔ میں نے کہا کہ امی، یوں کسی کو پہلے سے جج کرنا نہیں چاہیے، ہمیں کیا پتا کون کیسا ہے۔ آپ بس ادھر میرا رشتہ کروا دیں، ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آپ کی ہاں کا سوال ہے، بس آپ ہاں کر دیں۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے تو میں تیری شادی وہیں پر کروا دوں گی، لیکن میں تجھے پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تجھے اس سے اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مجھے پتا تھا
کہ امی میری شادی مومنہ سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ماریہ سے میرا دل خراب کروا رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے وہی والی پالیسی اپنائی کہ بس ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی مجھے میری ماں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا تھا، ان کی ہاں میں ہاں ملانی تھی، اور وہ جو کہہ رہی تھی میں مانتا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے میری بات مان لی تھی کہ لڑکی میری پسند کی تھی، اور باقی ساری باتیں ان کی مان لیتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی ہو گئی اور میری بیوی میرے گھر میں آ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میرے بابا باہر کے ملک میں ہوتے تھے، وہ میری شادی میں نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے وہاں سے اپنی دعائیں بھیجی تھیں اور مجھے ویڈیو کال بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بس میرا ایک آدھا سال باقی ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کیونکہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف رہنے والا تھا تو میری ماں کو اکیلا پن تو محسوس ہونا ہی تھا، لیکن 1 سال کا وقت تھا، اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا۔ لیکن حسنہ نے پہلے ہی دن گھر میں تماشا ڈال دیا۔ مجھے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ناشتہ بنا کے رکھا ہے، میں ایسا ناشتہ نہیں کرتی، اگر میں ایسا ناشتہ کرنے لگی تو میں موٹی بھینس بن جاؤں گی، میرے لیے کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ لا دو۔ میں جا کر اس کے لیے بریڈ جیم لے آیا اور میں نے اسے پیار سے ایک بات سمجھائی۔ میں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کھانا بنا ہے اور اس کو کھا لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ کھانا پڑا ہے، اس کو ٹھوس لو۔ ذرا پیار سے بولا کرو، تم آرام سے کہو گی تب بھی میں تمہاری بات مان لوں گا۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا، میں نے اسے آرام سے مثال دے کر سمجھایا، لیکن اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ اب میرا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ مجھے تو میری ماں کی باتیں پہلے دن ہی سچ لگنے لگی، لیکن شام ہوئی تو میری بیوی نے مجھے خود ہی منا لیا اور میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ ہم لوگ اپنی شادی کے شروع کے دنوں کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا جب ایک دن میری بیوی نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ گھر پرانا ہو گیا ہے۔ گھر تو واقعی پرانا تھا لیکن بہت مضبوط تھا۔ اس زمانے کا گھر بنا ہوا تھا جس میں بہت مضبوطی سے گھروں کو بنایا جاتا تھا۔ یہ گھر میرے بابا نے خریدا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعمیر بالکل ہی پرانے طرز کی تھی۔ اونچی اونچی چھت، لال کلر کے فرش اور رنگینے شیشوں سے سجی ہوئی کھڑکیاں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کے گھر میں نہیں رہنا، مجھے ایسے گھر میں رہنا ہے جہاں ہینڈل والے دروازے ہوں، لکڑی کے دروازے ہوں، صاف ستھری دیواریں، ٹائلوں والے باتھ روم۔ اس نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ ہمیں گھر بدل لینا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ گھر بہت اچھا ہے، مضبوط ہے، اس میں تو 100 سال تک بھی لوگ رہ لیں گے، تو یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، تمہارے دادا نے بنوایا تھا، ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنی نگرانی میں رکھوائی تھی، اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں جیسے کسی پل کو بنانے سے پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، ویسے اس گھر کی بنیاد بنائی گئی تھی، اس کے بعد دیواریں کھڑی کی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ امی گھر پرانا بھی تو ہو گیا ہے اور آج کل کون ایسے گھروں میں رہتا ہے۔ غسل خانہ الگ بنا ہوا تھا، باتھ روم الگ بنا ہوا تھا، اتنا بڑا کچن ہے، اتنے بڑے کچن کی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور یہ کھلے کھلے گراؤنڈ، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر انسان کیا کر لے گا، اس سے اچھا کہ کمرے بڑے بڑے ہوں، بس میں گھر دیکھ لیتا ہوں، اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کر لی، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارے بعد سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن تمہاری ماں کی اس گھر کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی ہیں، تھوڑا اس بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ بابا نیا گھر ہوگا تو نئے گھر میں بھی نئی یادیں جڑ جائیں گی۔ میرے بابا نے مجھے اجازت دے دی، میری ماں نے مجھے روکا لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور جو گھر میں نے پسند کیا تھا اور جو میری بیوی کو بھی پسند آ گیا تھا وہ گھر بہت زیادہ مہنگا تھا۔ بات ایسی بن گئی تھی کہ ہمیں ساتھ یہ گھر بھی دینا پڑتا اور ساتھ مزید پیسے بھی دینے تھے۔ میں نے فی الحال پرانا گھر دے کے وہ نیا گھر خرید لیا اور کہا کہ باقی پیسے بعد میں دے دیں گے، یعنی کہ ہم نے ان سے 3 مہینے کا وقت مانگا۔ رقم بہت بڑی تھی پر مجھے امید تھی کہ مجھے میرے آفس سے قرض مل جائے گا۔ میری بیوی بہت خوش تھی اور میری ماں ہمیشہ پرانے گھر کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ان کو اس گھر کی بہت یاد آتی تھی کیونکہ وہ اسی گھر میں رخصت ہو کے آئی تھیں۔ میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا تھا، میری ایک بہن اسی گھر میں فوت ہو گئی تھی۔ وہاں ان کی زندگی کی اچھی بری ساری یادیں بسی ہوئی تھیں، اور پھر جب ہمیں مہینے بعد یہ پتہ چلا
उस घर को तोड़ के वहां पर फैक्ट्री बनाई जा रही है। तो मेरी अम्मी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो घर कमर्शियल जगह पे था और फैक्ट्री वाले ने खरीदा था। उसने कहा था कि बहुत बड़ी जगह है, मैं यहाँ गोली टाफियों की फैक्ट्री बना लूंगा। हमने सोचा था कि कभी कभी घर को देखने चले जाएंगे, लेकिन अब तो उन्होंने पूरा घर ही मलियामेट कर देना था और नए सिरे से फैक्ट्री बन जानी थी। पहले मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली, फिर मैंने अपनी बीवी के कहने पर घर बेच दिया और अब नए घर में नए तौर तरीके आ रहे थे। मेरी बीवी ने घर में सब कुछ बदल दिया था। जो आटा हम खाते थे, अब वो कह रही थी कि इसकी जगह हम बाजार का थैली वाला आटा खाएंगे। जिस चक्की का आटा हम खाते थे वो छोड़ के बाजारी आटा खाने लगे। घर में हर वो चीज़ जिस तरह से बनती थी वो सब कुछ उसने बदल दिया था। मेरी माँ को ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा था। वो आजकल बीमार रहने लगी थी, लेकिन मैं उनकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे अभी बहुत बड़ी रकम अदा करनी थी। नहीं तो 3 महीने बाद ये घर हमसे वापस भी लिया जा सकता था। मैं अपनी मुसीबतों और मसले मसाइल में फंसा हुआ था। इधर माँ बीमार थी और बीवी के चोंचले ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने कहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा। तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं ना, उनसे कहना कि वो पैसे दे दे। जब इतना अरसा बाहर के मुल्क गुजारा है तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। मैंने बाबा से बात कर ली। बाबा ने कहा कि इतने सारे तो नहीं हैं, लेकिन आधी अमाउंट है मेरे पास, यानी कि 40 लाख। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने भी अपनी बहन भाइयों की शादियां की, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत पैसे लगाए, घर को भी चलाया। मैं ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाया। और ये तो यूँ समझो कि अगर मैं 20 साल से वहाँ रह रहा हूँ तो 20 साल से थोड़े पैसे जमा कर रहा हूँ। वक्त के साथ पैसे कहाँ बचते हैं। मैंने कहा कि बाबा आप ये पैसे भी भेज दें, मुझे इनकी ज़रूरत है। उन्होंने वो पैसे मुझे भेज दिए और मैंने मकान मालिक को देकर उसे 2 महीने का वक्त और मांग लिया। मेरी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुझे अपने बाप से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। सारी ज़िंदगी उसने तेरे लिए सब कुछ किया है, अब तुझे खुद ही सब कुछ करना चाहिए था। मैंने कहा कि बेटा बाप से पैसे नहीं लेगा तो और किस से लेगा। अम्मी ने कहा कि जो तेरी मर्जी। मैंने कहा कि अम्मी, मैंने आज तक आप लोगों के सामने कभी कोई नाफरमानी नहीं की, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आपको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ खामोश हो गई। उसने कहा कि तू ठीक कह रहा है, लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश है, इसके ऊपर थोड़ा सोच ले। मैंने कहा कि कौन सी ख्वाहिश। तो कहने लगी कि मैं तेरी औलाद की शक्ल देखना चाहती हूँ। आजकल बीमार थी इसलिए जज्बाती हो रही थी, जबकि उन्होंने कौन सा अभी इस दुनिया से चले जाना था। मैंने कहा कि ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, आप फिक्र नहीं करें, जल्दी आपको खुशखबरी सुना देंगे। मेरी माँ खुश हो गई। जब मैंने अपनी बीवी से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तो अभी माँ नहीं बनना चाहती। मुझे इसका ये साफ इनकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद भी चाहता था। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा कि उसके साथ ज़्यादा झगड़ा करूँगा तो ये ज़िद करेगी, अल्लाह खुद ही औलाद दे देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी शादी को काफ़ी वक्त हुआ जा रहा था, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उसने कहा कि क्यों, मैं बांझ हूँ जो तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, पता करते हैं, हो सकता है कोई मसला हो। किसी मसले के होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम बांझ हो। तो वो कहने लगी कि बस फिर मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। बाबा वापस आ गए। बाबा ने आना तो बाद में था, लेकिन अम्मी की बीमारी का सुन के जल्द वापस आ गए। अब वो अम्मी के पास तो रहते थे, लेकिन अम्मी की तबीयत फिर भी संभल नहीं रही थी। इधर मेरी औलाद नहीं हो रही थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाबा अचानक ही इस दुनिया से चले गए। मैंने बहुत से लोगों की कहानी सुनी थी कि सारी ज़िंदगी बाहर गुजार के आते हैं और वापस आते ही उनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। मेरे बाबा के साथ भी यही सब हुआ। पता नहीं चला कि क्या बना। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए इनकी मौत अचानक हो गई है। अम्मी बहुत दुख में थी और मैं भी। बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और साथ ही मुझे ये भी पता चला कि मकान मालिक ने बकाया पैसों की अदायगी का मुतालबा कर दिया है। वो कहता है कि बस मेरे पैसे मुझे दे दे, क्योंकि मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे कहा कि अभी अभी मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं
اس نے کہا کہ پیسوں سے آپ کے والد صاحب کے فوت ہونے کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو چلے گئے، آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ابھی آپ نے مجھے 40 لاکھ دینے ہیں، میرے پاس تو اس وقت 2 لاکھ بھی نہیں تھے۔ بیوی سے کہا کہ اپنا زیور دے دے، بعد میں نیا بنوا دوں گا۔ اس کا زیور 20 لاکھ کا تو بنتا ہی تھا اور ہم نے ہی بنایا تھا۔ اس میں سے کچھ زیور میری امی کا بھی تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ تو ایک انگوٹھی بھی نہیں دے گی، یہ تو اس کا حق ہے۔ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میری مصیبت میں تم میرا ساتھ نہیں دو گی تو کون دے گا؟ اس نے کہا کہ میں زیور دے کے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، کیونکہ ایک دفعہ زیور بک جائے تو وہ دوبارہ کبھی نہیں بنتے۔ میں پریشان ہو گیا اور جا کر امی کے پاس بیٹھ گیا۔ میری ماں نے کہا کہ تم پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے کہا کہ امی، پرسوں اس کو پیسے دینے ہیں، 1 مہینہ تو ایسے گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ میری امی کے کانوں میں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور کانٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لے لو، شاید تیرے کام آ جائیں۔ میں نے کہا کہ امی، اس سے کام نہیں بنے گا۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا، میں نے تجھے منع کیا تھا، تو اس عورت سے شادی نہ کر، اس نے تجھے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ ہم اسی گھر میں بیٹھے رہتے تو ہمارا کیا جا رہا تھا؟ میں نے کہا کہ امی، آپ نفرت نہ نکالیں، بہو تو ساس کو ہمیشہ بری ہی لگتی ہے، وہ گھر کون سا اتنا اچھا تھا؟ میری امی نے کہا کہ بیٹا، تو بہت اچھا ہے، تو نے کبھی ہمارے ساتھ نافرمانی نہیں کی، لیکن نافرمانی کے علاوہ تو نے جو فیصلے کیے ہیں نا، ان فیصلوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اپنے اسی گھر میں مرنا چاہتی تھی، لیکن تیری بیوی نے میری زندگی کو عذاب کر دیا، اور اب میرے بعد تیری باری ہوگی، اور وہ تجھے بھی چین نہیں لینے دے گی۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ عورت تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ میں آپ کے پاس آ کے کیا بیٹھ گیا، آپ نے تو میرا بچہ کچا دماغ بھی کھانا شروع کر دیا ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ صبح تک میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ کافی مہینوں سے بیمار تھی، اور پھر بابا کے جانے کے دکھ کو انہوں نے اپنے دل پہ لے لیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے آخری وقت میں بھی اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میرا مکان والے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ 1-2 مہینے بعد اس نے ہم سے وہ گھر لے لیا اور ہم کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ میرا کاروبار بھی اچھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں آ گئے تھے۔ جو پیسے ہمیں واپس ملے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے، کیونکہ ہم نے گھر کے کچھ پیسے تو دیے ہوئے ہی تھے۔ جھگڑا ہوا تو وہ پیسے ہمیں واپس دے دیے گئے تھے۔ اب وہ پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ میری بیوی کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ وہ روز شاپنگ کرتی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھ اڑا دیے تھے، اور پھر ایک دن مجھے اس کے پرس میں ایک ایسی چیز ملی جس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ عورت مجھے برباد کر دے گی۔ اور وہ ایک رپورٹ تھی جس کے مطابق میری بیوی نے اپنا بچہ گرا دیا تھا۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ 1 نہیں 3 بچے گرا چکی ہوں تمہارے، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے بچوں کو جان سے مار ڈالا، ماں نہیں بننا چاہتی تھی تو مجھے بتا دیتی، لیکن یہ گناہ کیوں کیا تم نے؟ آج میرے 3 بچے ہوتے۔ اس نے کہا کہ 3 بچے ہوتے اور میری صحت بری طرح سے خراب ہو چکی ہوتی، اپنے آپ کو تمہارے بچوں کے لیے خراب نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم تو واقعی گھر بسانے کے قابل نہیں تھی، نہ تو تم اچھی بیوی ہو، نہ ہی اچھی عورت ہو، اور اچھی ماں تو تم بن ہی نہیں سکتی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی۔ مجھے لگا کہ واپس آ جائے گی، لیکن اس نے مجھ پہ خلا کا کیس کر دیا۔ میری زندگی کے غلط فیصلے نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ مجھے وہ وقت ابھی بھی یاد آتا ہے جب میں اپنے گھر میں سکون سے رہتا تھا۔ میری ماں میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھیں، میں اپنی ہر بات اس سے کرتا تھا۔ میرے بابا بھی میرا ساتھ دیتے تھے، لیکن میرا باپ بھی دنیا میں نہ رہا۔ میری ماں بھی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی، اور میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو کیا پتا، انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، وہ نہیں ان کا تجربہ بولتا ہے، بڑوں کو پتا ہوتا ہے۔ بے شک ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا شخص کیسا ہے اور کتنی دیر تک آپ کا ساتھ نبھائے گا۔ میری ماں نے جب میری بیوی کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا، لیکن اس وقت میری عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور مجھے معاف کر دے، میری زندگی سے آزمائش کو ختم کر دے۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں۔ دوستو، زندگی میں کبھی ماں کی نافرمانی نہ کیجیے گا۔
ورنہ آخرت میں تو عذاب پتہ نہیں کیا ہو۔ آپ کو اسی دنیا میں ہی اس کا مکافات عمل دیکھنا پڑے گا۔ جو کچھ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ اسی دنیا میں ملے گا۔ اگر آپ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو بھی اس کا صلہ اس دنیا میں ملے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔